صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماء والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال الله تبارك وتعالى: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وقال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رحمتوں کے مہینے کے اس رحمت والے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے اعمال کا ذکر چل رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کلمہ طیبہ، اس کا معنی، اس کی اہمیت، اس کی عظمت بھی ہمارے سامنے آئی. استغفار اور کثرت استغفار کی ضرورت، اہمیت، اس کے فضائل، اس کے معنی بھی ہم نے الحمدللہ سنے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مبارک مہینے میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کلمات اور جو کلام بہت پسند ہے وہ تسبیح و تحمید ہے. سبحان اللہ والحمد للہ
کل ذکر کیا تھا کہ 4 کلام اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، جس کو تسبیح کہتے ہیں۔ نمبر 2 الحمدللہ، جس کو تحمید کہتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ اکبر، جس کو تکبیر کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 لا الہ الا اللہ، جس کو تحلیل بھی کہتے ہیں، توحید بھی کہتے ہیں۔ یہ چاروں کلام اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تسبیح کے فضائل کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، الحمدللہ گزشتہ کل اس پر اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے کچھ کہا اور سنا گیا تھا۔ اللہ کرے یہ معنی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم اس معنی کو سمجھ کر اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والے بن جائے۔ در حقیقت یہ اتنا عظیم تحفہ ہے، اتنا عظیم انعام ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق تسبیح پڑھنے لگیں تو ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل انشاءاللہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ قرب اور نزدیکی حاصل ہو جائے، بہت سارے شکوک و شبہات دل و دماغ سے نکل جائیں اور زندگی میں سے بے چینی، بے سکونی ختم ہو کر چین، سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ معنی تو کل بتایا تھا اور فضیلت بھی واضح ہوئی تھی، جس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ کل بتایا تھا کہ تسبیح پڑھنے سے اور ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی ذات کچھ پاک ہوتی ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ ذات تو انتہائی پاکیزہ ہے، کوئی کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی تب سے وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے اور رہیں گے، اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کی اس پاکی کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں گناہوں سے، عیب سے، برائیوں سے، برے اخلاق سے پاک کر دیتے، تو فائدہ تو ہمارا ہے۔ اب ایک تو تسبیح، آج جو بات تسبیح کے متعلق ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تسبیح مطلق ہے۔ مطلق کا مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، جب جی چاہے تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب چاہے انسان تسبیح پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی خاص موقع نہیں، بس ایسے ہی دل میں آیا کہ اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے تو کریں، جنت میں درخت لگتے چلے جائیں گے، ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اور ایک ہے تسبیح مقید۔ مقید کا مطلب یہ کہ اس کے لیے اس کے ساتھ وقت کی کوئی قید اور کنڈیشن لگی ہے کہ اس وقت پر تسبیح پڑھنی ہے، اس وقت پر پڑھنی ہے، اس وقت پر پڑھنی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں ہمیں بہت سے اوقات بتائے گئے کہ اس وقت پر خصوصاً تسبیح پڑھنی ہے۔ اب وہ اوقات کون سے ہیں وہ بھی سمجھنا ہے، اور ہر وقت پر ہمیں کیا معنی سمجھ کر یہ تسبیح پڑھنی ہے، آج یہ بات سمجھانے کا ارادہ ہے۔ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے اور سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ یقین جانیے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو بیان کرنے کا شاید رواج نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے شاید یہ باتیں نہ سنی ہو، اس لیے بہت بڑی خیر سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ خیر عطا فرمائے۔ دل کا ایک درد ہے کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں الحمدللہ دین میں، ابھی آپ دیکھیں گے کون کون سے اوقات میں ہم پڑھتے ہیں۔ بہت سو کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ابھی جب میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ ہم تو دن میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ معنی ذہن میں رہے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا، تھوڑی سی محنت میں بہت بڑی خیر پا لیں گے، بہت آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔
پہلے تو تسبیح مطلق، یعنی جب عام حالات میں ہم تسبیح پڑھیں سبحان اللہ اور الحمدللہ، اس وقت ہمیں کیا سوچنا ہے، اس وقت کیا اس کا معنی سمجھنا ہے۔ اس کا ایک عام معنی تو کل بیان کیا تھا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، ہر نامناسب چیز سے پاک ہے۔ لیکن وہ جو روایت میں نے ذکر کی تھی کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے تو آسمان و زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو عام حالات میں جب ہم تسبیح پڑھے سبحان اللہ تو تصور یہ کرے کہ کائنات میں جتنی بری چیزیں نظر آ رہی ہے، جتنی نقصان دہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے بظاہر، اس میں جو برائی ہے، اس کا جو نقصان ہے، اس سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اچھی اور بری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کی ہے۔ ابلیس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حضرت آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مومن کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، خوبصورت بھی اللہ نے بنائے، بدصورت بھی اللہ نے بنائے۔ تو یہ جو بری چیزیں نظر آ رہی ہے اس کو پیدا کرنے والا اگرچہ اللہ ہے، لیکن ان چیزوں کی جو برائی ہے اس برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں، انجام کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی کوئی شر اور برائی نہیں ہے، اس میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے اس کائنات میں کوئی چیز بے فائدہ اور لغو نہیں ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچتی۔ تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ جن چیزوں میں ہمیں برائی نظر آتی ہے وہ چیزوں کی برائی اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوگی۔ یہ تو عام حالات میں۔ جب کبھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تب بھی ہمیں تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ۔ اس وقت تسبیح کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو توڑنے کا نام گناہ ہے۔ تو ہم نے اللہ کا حکم توڑا، اللہ کے فرمان کو پورا نہیں کیا، اس کی نافرمانی کی۔ تو یہ کسی کی نافرمانی کرنا اگر ذرا غور کریں تو یہ حکم دینے والے کا انسلٹ ہے، اس کی بے عزتی ہے، اس کی بے وقاتی ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹے پانی دو اور بیٹا پانی لا کر نہ دے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیٹے کی نظر میں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، باپ کی کوئی عظمت نہیں ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا کہ پانی دے اور بیٹے نے پانی نہیں دیا، باپ کے حکم کو نہیں مانا، تو گویا بیٹے نے باپ کی نافرمانی تو کی ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے باپ کی ذلتی بھی کی، باپ کا انسلٹ بھی کیا۔ اگر کوئی بڑا افسر ہے، وہ اپنے نیچے کام کرنے والے کسی چپراسی کو اور نیچے کام کرنے والے کسی انسان کو کوئی حکم دے اور اس کے اندر کام کرنے والا جو ماتحت ہے وہ اس کی بات نہ مانے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنے سے بڑے افسر کی نافرمانی کی اور اس کے ساتھ اس کا انسلٹ بھی کیا۔ تو جب کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو گویا ہم اللہ کے حکم کو اگنور کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی وقعت ہمارے دل میں نہیں ہوتی۔ تو پھر کہیں گے سبحان اللہ، نہیں نہیں اللہ پاک، آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ کی نافرمانی کی جائے، آپ اس قابل، آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے حکم کو ٹھکرایا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی کرے۔ تب اس وقت سبحان اللہ اس معنی میں کہنا ہے کہ نہیں اللہ آپ تو بہت عظمت والے ہیں، آپ ایسے عظیم ہیں کہ آپ کے حکم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جب یہ معنی سمجھ کر تسبیح پڑھیں گے تو دل میں اللہ کی عظمت آئے گی۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ جب پڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کی ایسی عظمت دل میں آ جائے گی کہ پھر انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو تسبیح تو استغفار کے بھی اوپر، استغفار کی بھی چابی ہے اور گناہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی چیز ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ تو عام حالات میں جب ہم تسبیح پڑھے تو یہ معنی لیں۔ جب کبھی کوئی بری چیز سامنے آئے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور کفر و شرک ہو رہا ہے،
مندر میں گھنٹے بجائے جا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کی عبادت کی جا رہی ہے، مورتیوں کی پوجا کی جا رہی ہے، پتھر کے بھگوانوں کو پوجا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اسی نے کائنات بنائی اور وہی کائنات کو چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ، یہ نادان لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک ٹھہرا رہے۔ میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے۔ آپ نے کسی عیسائی کو دیکھا، کرسچین کو دیکھا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو کہیں گے سبحان اللہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے یہاں کوئی اولاد ہو۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس سے بہت پاک ہے کہ اس کے یہاں کوئی اولاد ہو۔ آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت مریم کو، جس کو میری کہتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی جوڑو ہو، اس کی کوئی بیوی ہو، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی اور نہ اس کی اولاد ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی انسان اللہ کے حکم کو سرعام توڑ رہا ہے، کوئی انسان نماز کا وقت ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، کہیں گے سبحان اللہ، اللہ یہ آپ کا حکم نہیں مان رہا ہے، گویا یہ آپ کا انسلٹ کر۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے حکم پر، اس کی پکار پر لبیک نہ کہا جائے اور اس کی پکار پر حاضر نہ ہوا جائے، اس سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس موقع پر، ایسے مواقع پر جب ہم کہیں گے سبحان اللہ تو اس کا معنی یہ ہوگا، تو جب یہ سمجھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کی بڑائی آئے گی، اور یہ عظمت اور بڑائی وہ چیز ہے جو ہمارے ہر عمل کی قیمت کو بڑھا دے گا۔ یہ عظمت دل میں آ جاتی ہے تو اس انسان کی ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی نماز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی تلاوت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کے ذکر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ دل میں عظمت ہے، احترام ہے، دل میں عظمت اور احترام ہے۔ تو یہ تسبیح دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کوئی بہت اچھا سین نظر آیا، کوئی بہت خوشنما منظر ہے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی عیب ہو۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، بہت اچھی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اللہ ہے ہی ایسے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی عیب نہ ہو۔ آپ نے خنزیر کو دیکھا، سور کو دیکھا، کہیں گے سبحان اللہ، اس کا خالق اللہ ہے لیکن اللہ عیب سے پاک ہے۔ آپ نے کتے کو دیکھا، کہیں گے سبحان اللہ، اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ تو یہ عام جب تسبیح پڑھتے ہیں تو اس وقت اس معنی کو سوچ کر تسبیح پڑھیں۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے اور حق والوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظالم دناتے پھر رہے ہیں، کہیں گے سبحان اللہ، یہ اللہ نے انہیں مہلت دی ہے، اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے، یہ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی ظالم کی مدد کرے، وہ مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، پھر اس کے بعد جب پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ اس کی پکڑ سے وہ چھوٹ نہیں پائیں گے۔ یہ عام معنی، جب کبھی ہم دوسرے عام مواقع پر تسبیح پڑھیں تو اس معنی کو سمجھ کر جہاں اپنے آزو بازو کے ماحول کو دیکھیں اور جہاں کوئی ایسی چیز نظر آئے، اے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری زبان پر یہ جملہ ایسا آ جائے کہ بار بار زبان سے سبحان اللہ نکلتا چلا جائے۔ اور دوسرا موقع ہے تسبیح مقید۔ تسبیح مقید کا معنی بعض مخصوص مواقع ہیں جہاں ہمیں تسبیح پڑھنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سب سے پہلی تسبیح ثنا میں ابتدائی تسبیح سے ہوتی ہے۔ عام طور پر غفلت میں پڑھتے ہیں تو ہمارا تو دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ سبحانک، آپ کی ذات بہت پاک ہے ہر طرح کی محتاجگی سے۔ وہاں کیا معنی لیں گے؟ اللہ نے اعلان کروایا تھا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ،
تو اللہ نے بلایا تھا. تو کوئی یوں نہ سمجھے کہ اللہ ہمیں بلا رہے ہیں نماز کے لیے تو اس کو ہماری نماز کی ضرورت ہوگی. نعوذ باللہ. وہ ہمارا اللہ محتاجگی سے پاک ہے، اس کو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے نماز شروع کر کے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ آپ تو محتاجگی سے پاک ہیں، آپ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہمیں آپ کی نماز کی اور آپ کی عبادت کی ضرورت ہے. یہ شروع میں جب آئے تب. پھر نماز میں آگے بڑھتے ہیں اور قرات کر لیتے ہیں. اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. واپس تسبیح آ گئی، سبحان ربی العظیم. تو اب یہ کیا ہوا؟ رکوع میں کیوں تسبیح پڑھوائی گئی اور اس کے ساتھ اللہ کی عظمت کا لفظ بھی لگا دیا گیا؟ العظیم، میرا رب، میرا عظمتوں والا رب، بہت پاک ہے ہر عیب سے. کہ ہم نے جو قیام کیا ابھی نماز میں اور قرات پڑھی، اس میں تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ رہے اور بہت دیر غافل رہے، اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور ادھر ادھر کے خیالات میں گم تھے کہ زید عمر بکر کو سوچ رہے تھے. اگر کوئی آدمی ہم سے بات کرنے کے لیے آئے، بات تو وہ ہم سے کرے اور دیکھ رہا ہو اپنے فون میں، تو یہ ہماری گستاخی ہے یا نہیں؟ ہمارا انسلٹ ہے یا نہیں؟ اسی لیے بڑے بڑے آفس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اندر داخل ہونے سے پہلے اپنا موبائل بند کر دو، موبائل لے کر اندر نہیں آ سکتے، سوئچ آف کر دو یا سائلنٹ پہ کر دو، اس آفس میں جا کے فون پہ بات نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اپنے کیبن کے باہر لکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس سے بات کرنے جا رہے ہو کوئی ایرے غیرے معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ بھی اپنا قیمتی وقت رکھتا ہے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ اس کی کیبن میں بیٹھ کر کسی اور سے بات کر رہے ہیں، یہ اس کا انسلٹ ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں نماز میں، اس سے ہم کلامی کر رہے ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہیں اور ہمارا دھیان کسی ادھر ادھر چلا جائے، ہماری توجہ ادھر ادھر ہو، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اگر اس کی عظمت دل میں ہوتی تو ہمارا دھیان کسی اور طرف نہ جاتا. چنانچہ دیکھ لیجئے جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو سب کی نظریں اسی پر جم جاتی ہے، کوئی آزو بازو بھی نہیں دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت ہے. تو ہم اللہ کی عظمت دل میں ہوتی تو کسی ادھر ادھر دھیان نہ جاتا، لیکن دھیان چلا گیا تو پھر رکوع میں کہہ رہے سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا پاک ہے، بڑا عظمتوں والا میرا رب ہے، میں اس کے سامنے کھڑا رہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کو سوچوں؟ نہیں نہیں اللہ آپ ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. رکوع میں یہ سوچے. پھر واپس سجدے میں گئے، وہاں سبحان ربی الاعلی، واپس اللہ کی تسبیح. کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں یہ عبادت اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عالی دربار میں پیش کی جا سکے. اس کا مقام، اس کی شان تو بہت بلند و بالا ہے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس کے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے. سبحان ربی الاعلی، میرا رب جو بہت بلند و بالا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ایسی کوتاہی والی نماز اس کے دربار میں پیش نہیں کی جا سکتی. یہ عاجزی کے احساس کے ساتھ، تواضع کے احساس کے ساتھ نماز میں تسبیح پڑھی جاتی. پھر یہ تو نماز کی تسبیح ہوئی. اس کے بعد کب تسبیح پڑھنے کا کہا ہے؟ جب نماز سے فارغ ہو جائے، سلام پھیر دیا، اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ تسبیح پڑھتے ہیں ہم، تسبیح، تحمید، تکبیر، جس کو تسبیح فاطمی بھی عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں. تو نماز کے بعد جب ہم تسبیح پڑھیں اور یہ تینوں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک روایت میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، معقبات لا یخیب قائلہن، کچھ ایسے کلمات ہیں جو بار بار آتے ہیں، معقبات بار بار آنے والے، اس لیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ آتی ہے تو یہ کلمات بھی ہر نماز کے بعد اور پیچھے آتے ہیں. تو بار بار آنے والے کلمات، پیچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں جن کو کہنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. لا یخیب قائلہن، جن کو کہنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، ہمیشہ بامراد رہتا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد یہ چند کلمات پڑھ لے،
تو یہ آدمی کبھی بھی نامراد نہیں رہے گا، ہمیشہ بامراد رہے گا، ہمیشہ اس کی مرادیں پوری ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ثلاثون و ثلاثون تسبیحتن، 33 مرتبہ سبحان اللہ، ثلاثون و ثلاثون تحمیدتن، 33 مرتبہ الحمدللہ، اربعون و ثلاثون تکبیرتن، 34 مرتبہ اللہ اکبر، کل 100 ہو گئے۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم فجر اور عصر کے بعد تو مسجد میں چونکہ امام صاحب بھی گھوم کر بیٹھ جاتے ہیں اور دعا بعد میں کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی اتنی دیر میں یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، لیکن ظہر مغرب اور عشاء کے بعد یہ تسبیح نہیں پڑھتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں دبور کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد۔ تو یہ آج سے یہ غلط فہمی دور کر لو کہ صرف فجر اور عصر کے بعد نہیں، ہر فرض نماز کے بعد ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب کتنی مرتبہ کہنا ہے، کہ تعداد کیا ہے، اس سلسلے میں الگ الگ روایتیں ہیں۔ 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے جو ہم نے ابھی سنا اس روایت میں، کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کل 100 ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 99 ہوئے، 99۔ اور سینچوری پوری کرنے کے لیے 100ویں مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ توحید، چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 پورے ہو گئے۔ 2 طریقے ہوئے۔ تیسرا طریقہ، ایک روایت میں یہ ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ 3 نہیں بلکہ 4 کلمات کہنے ہیں، اور 25 25 25 25 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، اور 25 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 100 ہو گئے۔ 3 طریقے۔ اور چوتھا طریقہ، ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ، 2 عادتیں ایسی ہے کہ جو کوئی مسلمان بندہ اس کی پابندی کرے تو وہ جنت میں ہی داخل ہوگا۔ وہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دونوں کام، دونوں عادتیں بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ کام بہت آسان، لیکن آسان ہونے کے باوجود بھی عمل کرنے والے بہت تھوڑے سے۔ اچھا، وہ کون سے 2 کام ہے؟ تو فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ چوتھا طریقہ ہو گیا۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ شریعت میں کتنی آسانی۔ اگر وقت کم ہے تو 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 30 ہوئے، اور 5 نماز کے بعد پڑھیں گے تو 150 ہوئے، اور یہ زبان سے پڑھنے میں تو 150 کلمات ہوئے دن کی 5 نماز کے بعد، لیکن میزان اعمال میں 1500 ہوئے، اس لیے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے اللہ اس کو 10 گنا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ 150 کلمات پڑھیں اور اس کو 10 میں ضرب دو، 10 میں اس کا ملٹیپلائی کرو تو کتنے بنتے ہیں؟ 1500 نیکیاں ہو گئی۔ ایک عادت آپ نے یہ بیان فرمائی، اور دوسری عادت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو سونے سے پہلے، جس کو ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ یہ 2 عادتیں جو انسان اپنا لے، آج سے نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ مرتے دم تک ان دونوں عادتوں کو اپنائیں گے، کہ ہر نماز کے بعد تسبیح تحمید تکبیر پڑھنا ہے۔ 4 میں سے کوئی بھی طریقہ ہو، 33 33 34 33 33 33 اور 1، اور 25 25 25 25 والا طریقہ ہو، یا تینوں 10 10 مرتبہ والا ہو۔ چاروں طریقوں میں سے
کوئی بھی طریقہ اپنائے لیکن ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا ہے. فجر کے بعد بھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. تو یہ ایک تو اس کی نیت کر لیں. اور دوسرا، سونے سے پہلے تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی ان 2 عادتوں کو اپنا لے وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب اتنا آسان کام ہے تو پھر اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے سے کیوں؟ آسان عمل کرنے والے تو زیادہ لوگ ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سونے کے لیے جاتا ہے بستر پر تو شیطان اس کو ایسا سلاتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں آنے دیتا ہے. ابھی تو وہ پڑھے اس سے پہلے تو اس کی آنکھ میں نیند لگ جاتی ہے. وہ تو حضور نے اس زمانے کے اعتبار سے کہا. آج کل کے اعتبار سے میں کہوں تو حال ہم لوگوں کا یہ ہو چکا ہے کہ رات کو بستر پر جاتے ہیں تو سونے سے پہلے آخری کام ہوتا ہے فون. اب فون میں اتنا دیکھا کہ ویسے ہی نیند لگ گئی اور تسبیح چھوٹ گئی. اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور نماز میں اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، سب کام یاد دلاتا ہے. تو یہ سلام پھیر کے بھاگتا ہے، تسبیح پڑھنے بھی نہیں بیٹھتا ہے. چنانچہ مسجدوں میں دیکھ لیجئے عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو امام صاحب کے بیٹھنے کا معمول ہے وہاں بھی لوگ بھاگم بھاگی کرتے ہیں کہ کام رہ جائے گا. ارے جس اللہ کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں کام بنانے والا وہی ہے. کتنی دیر لگ جائے گی؟ 2-3 منٹ میں کیا کام رک جانے کا ہے؟ لیکن توفیق کی بات ہے، شیطان یاد دلاتا ہے کہ فلاں کام ہے، چنانچہ وہ تسبیح پڑھے بغیر بھاگتے ہیں. تو ان 2 چیزوں کی نیت کر لے. تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کے بعد بھی تسبیح پڑھنی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ نماز میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے. نماز میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو پورا کرنے کے لیے نماز کے بعد یہ تسبیح دی گئی ہے کہ نماز میں دھیان اللہ کی طرف تھوڑا سا لگا، کچھ نہیں لگا. تو جتنی دیر اللہ کی طرف سے غافل رہے، یہ نماز میں کمی آ گئی، یہ نماز میں نقصان ہوا، تو کہیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی آپ سے غافل ہو. اے اللہ آپ ایسے نہیں ہے، آپ تو اتنے عظیم ہے کہ آپ ہی کی طرف دھیان رکھا جائے، کسی اور کو نہ سوچا جائے. جب ہر نماز کے بعد بار بار یہ سوچ کر سبحان اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں دھیان بھی لگنے لگے گا. اور جو کوتاہی ہو گئی سبحان اللہ 33 مرتبہ سمجھ کر پڑھیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دل میں خود ہی ندامت آئے گی کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کس کس چیز کو سوچ لیا. تو یہ جو کمی کوتاہی ہے اس پر ندامت ہو گئی دل میں، اور یہ کمی کوتاہی کی تلافی ہو گئی، اس کی بھرپائی ہو گئی. اور نماز میں جتنی دیر اللہ کی طرف دھیان رہا، بہت اچھی نماز کسی نے پڑھی تو اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے کہ ہاں میں نے بہت اچھی نماز پڑھی. اب یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے کہ تعریف کے قابل تو اللہ ہے. میں نے جو اچھی نماز پڑھی یہ توفیق اللہ نے دی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. اس نماز میں جتنا دھیان لگا، الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا، تو انشاءاللہ آئندہ نماز اور زیادہ اچھی ہوگی. اور پھر آخر میں واپس کہا اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی اس کی شائع نشان عبادت کر سکے. اللہ اکبر کہہ کر اپنی عبادت کو کچھ نہیں سمجھتا کہ اللہ کہ میں جتنی بھی اچھی نماز پڑھ لوں، چاہے ایک گھڑی کے لیے بھی کسی اور طرف میرا دھیان نہ جائے، پھر بھی میری نماز اس عالی دربار میں اس کبریائی والے اللہ کی شائع نشان تو نہیں ہو سکتی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ما عبدناک حق عبادتک، آپ کی عبادت کا جیسا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا.
تو میں اور آپ کیا ادا کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو کہا کہ نہیں نہیں، میری نماز اس قابل نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ ایک طرف عبادت میں پوری کوشش کر کے اللہ کی طرف دھیان بھی لگایا، اور پھر بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھ رہا ہے۔ اللہ کو یہ عاجزی اور یہ عبدیت اور یہ بندگی بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھے اور اللہ کے سامنے کہنے اللہ اکبر، اللہ اس سے بڑے ہیں کہ کوئی آدمی اس کی شایان نشان عبادت کر سکے۔ تو نماز کے بعد جب پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں۔ رات کو بستر پر آئے اور تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لو کہ اس کو تسبیح فاطمی کیوں کہتے ہیں۔ ایک تو ابھی میں نے روایت بیان کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آدمی یہ دو موقع پر تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ روایت میں اور بھی ایک قصہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی، آپ کے لخت جگر، آپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہے، راج کماری ان کو کہہ سکتے ہیں، شہزادی ہے، لیکن گھر کے کام خود کر رہی ہے۔ چکی چلانا، اس زمانے میں تو بڑی مشکل کام سب گھر میں خود کرنے پڑتے تھے، چکی چلانا اور مشکیزے میں پانی بھر کے لانا کنویں سے، یہ سب کام خود کرتی تھی۔ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جو گھر کے کام کرنے کو اپنے لیے عیب سمجھتی ہے، ارے آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ خود اپنے گھر کے کام کر رہی ہے۔ اگر گھر کے کام کرنا کوئی عیب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی اور انتظام کرواتے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنے طبیعت میں نہ لائے۔ آج کل کا جو نیا کلچر ہے، اس لیے وہ آج کل کی نوجوان لڑکیاں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ وہ گھر کے کام کرنے کو عیب سمجھتی ہے۔ سٹیٹس پہ دیکھو تو ایسے ایسے جملے ملتے ہیں، سٹیٹس پہ دیکھو تو آج کل کی جوان لڑکیاں ایسے ایسے سٹیٹس رکھتی ہے اور اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے کہ ہم تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، پاپاز پرنسس، ابا کی شہزادی ہوں، اس لیے برتن نو دھوئنگ۔ انگلش بھی پورا لکھنا نہیں آتا، اس لیے اسی طرح لکھتے ہیں کہ ہم برتن نہیں دھوتی ہے، پاپا کی پرنسس ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنسس تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن گھر کے سب کام کر رہی ہے۔ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، نشان پڑ گئے، اور مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے آپ کے سینے کے اوپر والے حصے پر رسی کے نشان پڑ گئے۔ ایک دن ان چیزوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اپنے گھر میں حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے۔ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے، کہا کہ ابا کے پاس غلام آئے، تم جاؤ اور ابا سے کہو تو تمہیں کوئی خادم مل جائے گا تو ان کاموں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے گھر تشریف لے گئی۔ آپ تو مسجد میں تشریف فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھوڑی دیر بیٹھی، حضور نہیں آئے تو کہا کہ میں ایک کام سے آئی تھی لیکن ابا جان تو آئے نہیں، آپ میری یہ بات پہنچا دینا۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تھی اور اس مقصد کے لیے آئی تھی کہ آپ انہیں کوئی غلام دیتے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک باپ کے دل پر جس کو اپنی بیٹی سے محبت ہو کیا گزرے گی کہ میری بیٹی اتنی تکلیف میں ہے اور اتنی خدمت کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن باپ ہو تو ایسا، حضرت علی کو بلا کر نہیں ڈانٹا کہ میری بیٹی کے پاس اتنا کام کرواتا ہے، خادم کا انتظام کر، نہیں نہیں نہیں، اور خادم بھی نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کر گئے۔ رات کا وقت آیا، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور حضرت فاطمہ بستر پر جا چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور کہا آپ جیسے بیٹھے ہو، جیسے لیٹے ہو ایسے ہی لیٹے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان بیٹھے، ایک طرف حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی ہے، ایک طرف حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ران میرے سینے پر تھی، آپ اس طرح بیٹھے کہ آپ کی ران والا حصہ میرے سینے پر تھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل کے اندر تک محسوس کی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لیے کسی خادم سے بھی زیادہ بہتر ہو؟
کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لیے کسی خادم سے اور زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ تسبیح سکھائی تھی کہ رات کو جب تم بستر پر آنے لگو تو پھر اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو چونکہ حضرت فاطمہ کو یہ تسبیح سکھائی تھی، اس لیے اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑا نسخہ مل گیا کہ دن بھر کا تھکان اتارنا ہو تو یہ تسبیح پڑھ کر سویا کرو۔ تجربہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خادم کے بجائے حضرت فاطمہ کو یہ تسبیح سکھائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے تھکان دور ہو جائے گی۔ دن بھر کی تھکے ماندے جب ہماری مائیں بہنیں بستر پر آیا کریں، اپنے بچوں کا دن بھر کام کر کے اور گھر کے کام کاج کر کے تھک کے نڈال ہو جاتے، یقیناً بہت تھک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھر کے مردوں کو عورتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہاں رک کر کہہ دوں کہ گھر کے مردوں کو بھی چاہیے کہ ذرا رات کو بستر پر آئیں تو اپنے گھر والوں کی خبر لیں، دو میٹھے جملے ذرا کہہ دیں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ دن بھر تھکتی ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ذرا پیار محبت کی دو بات کہہ دیں گے تو انشاءاللہ تھکان ایسے ہی دور ہو جائے گی۔ بہرحال تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تسبیح سکھائی رات کو سوتے وقت۔ جب یہ تسبیح رات کو پڑھے تو امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بہترین محاسبہ ہے۔ دن بھر جو کام کیے اس کا حساب لگانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، جو کیے وہ بھی اور جو نہ کیے وہ بھی۔ چنانچہ دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں سے کچھ کام اچھے ہوتے ہیں، کچھ کام برے ہوتے ہیں، کچھ کام نیکی کے ہوتے ہیں، کچھ کام گناہ کے ہوتے ہیں۔ تو جتنے گناہ کے کام ہوئے دن بھر میں اس کو سوچ کر تسبیح پڑھتے جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی بات کہ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اور نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کا حکم مانا جائے، تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ آپ کی نافرمانی کی جائے، کہ گناہ کو سوچتا جائے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا جائے۔ آئندہ کل انشاءاللہ گناہوں میں ضرور بہت کمی آ جائے گی، اس لیے کہ دل میں عظمت آئی تو گناہ کا جو اصل سبب تھا اللہ کی عظمت کا دل میں نہ ہونا وہی ختم ہو گیا، تو گناہ بھی کم ہو جائیں گے۔ اور جو کچھ اچھے کام کرنے کی توفیق ملی تو اس میں کہے الحمدللہ، میرا کوئی کمال نہیں۔ اور نیک کام کرنے کے بعد شیطان دل میں خود پسندی پیدا کر دیتا ہے، کبھی تکبر آ جاتا ہے نیکی کا کہ میں نے تو یہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ کہا الحمدللہ الحمدللہ، دن بھر میں اللہ کی کتنی نعمتیں ملی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جو کچھ تکلیف آئی سبحان اللہ کہیے، اور پھر جتنا بھی اچھا دن گزارا ہو پھر آخر میں کہیے اللہ اکبر، میں کتنے بھی اچھے کام کروں اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کے وہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر عاجزی دل میں پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر انسان سو جائے۔ صبح اٹھیں گے تو بہت فریش اٹھیں گے، بہت نشاط اور چستی کے ساتھ انشاءاللہ صبح ہوگی۔ تو رات کو یہ پڑھنا ہے۔ پھر ایک موقع تسبیح پڑھنے کا اور تکبیر پڑھنے کا وہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر نیچی جگہ اتر رہے ہو، سیڑھی سے اتر رہے ہیں یا کسی ٹیکرے والی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں تو ہمیں سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور جب کسی اونچی جگہ چڑھنا ہو، چاہے سیڑھی پر چڑھیں پہاڑ پر چڑھیں، تو اس موقع پر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ جب ہم نیچے اترتے ہیں تو ہم پستی کی طرف، نیچائی کی طرف اترتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، میں تو نیچے اتر رہا ہوں، میرا رب ہر طرح کی پستی سے اور ہر طرح کی نیچائی سے وہ بہت پاک ہے۔ وہ نیچے نہیں، میں تو نیچے اترتا ہوں، میرا رب نیچائی سے پاک ہے۔ اور جب اوپر چڑھے تو اوپر چڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میں چاہے ہمالیہ کی اوپر بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچ جاؤں پھر بھی میں چھوٹا ہوں، میرا رب بڑا ہے۔ حضرت شاہ ابرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیڑھی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے رہو اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے رہو، تم سیڑھی پر بھی چڑھ جاؤ گے اور اونچے درجات پر بھی پہنچ جاؤ گے، اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا، تمہارے مقام کو بڑھا دے گا۔ تو اس موقع پر بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب اوپر چڑھے، نیچے اترے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ کچھ مواقع ہیں جہاں ہمیں تسبیح پڑھنی ہے۔ اور ایک بہت اہم چیز
بتا کر بات ختم کرتے ہیں کہ غم کا بھی بہت بڑا علاج ہے. ہر انسان پر کچھ نہ کچھ غم آتے رہتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو زبان کے بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں اور کیا بولتے ہیں ان کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. ایسے جملے بولتے ہیں، وہ جملے نہیں نشتر ہوتے ہیں جو دل پر لگتے ہیں. دل توڑنے والے ہارٹ بریکر لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کے دل توڑتے رہتے ہیں. ایسی مرتبہ بہت سی مرتبہ انسان اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. بیوی کو شوہر نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، اس کا دل ٹوٹ گیا. ساس نے بہو کو ایسا جملہ کہہ دیا، بہو نے ساس کو، بیوی نے شوہر کو، باپ نے بیٹے کو، اور استاد نے شاگرد کو، اور اس طرح کی باتیں سماج میں ہوتی رہتی ہے. بہت سے لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور دل غمگین ہوتا ہے. اور یہ فطری چیز ہے، نیچرلی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہوتا تھا. چنانچہ ہمیں معلوم ہے جب آپ دعوت کا کام کرتے تھے تو مشرکین آپ کو کیسے کیسے طعنے دیتے تھے. کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی کاہن و نجومی کہتا تھا، جوتش، اور کیسے کیسے طعنے دیے جاتے تھے کہ یہ تو خود کلام گھڑ کے لے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ تو بہت سینسیٹیو دل والے تھے، بڑے حساس دل والے تھے، جس کا آپ کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑتا تھا. قرآن مجید نے اس کا منظر کھینچا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے محمد، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ مشرکین کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ اس کام میں آگے بڑھنے سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، قسم کھا کر فرمایا گیا اور تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے پیغمبر، یہ ہمارے حبیب، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. تو اب علاج کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علاج بتایا. کتنا پیارا علاج ہوگا جو اللہ اپنے حبیب کو بتائے. کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو. یہ علاج بتایا. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، دوسرا علاج، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ. غم کو دور کرنے کے دو طریقے، نمبر 1 تسبیح و تحمید، اور نمبر 2 نماز. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. تو دو علاج بتائے، تسبیح و تحمید اور نماز. اب تسبیح کے ذریعے سے غم کا علاج کیسے ہوگا؟ کسی آدمی نے ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ دی جو ہم میں نہیں ہے، ہم میں کوئی برائی نہیں ہے اور وہ برائی کسی نے ہمارے اندر بیان کر دی. ہم میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور ہمیں برا بھلا کہہ دیا گیا، تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ذات تو اللہ کی ہے. ہاں ہمارے اندر تو بہت سارے عیب ہے، لہذا کسی نے ہمیں ایسا کہہ دیا تو اس میں کیا ہوا. اور یہ بھی سوچیں کہ جس کسی نے جملہ کہا ہے وہ جملہ بھی اللہ کے ارادے سے ہی کہا ہے. تو یہ سارے امور تو اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں، لہذا مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، مجھے ایسا جملہ کہا گیا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. میرا اللہ پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں، میں تو عیب والا ہوں. جب یہ انسان سوچتا ہے اور مجھے یہ جملہ کہہ دیا گیا تو کیا ہوا؟ میں کہاں پاک ہوں عیب سے؟ عیب سے پاک ذات تو اللہ کی ہے، عیب سے پاک ذات تو اللہ کی ہے، ہماری ذات عیب سے پاک نہیں ہے. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو پھر اس کے غم میں کمی آ جاتی ہے، تسلی مل جاتی ہے، تسلی مل جاتی ہے. اور جب یہ دل ٹوٹتے ہیں تو اللہ ملتے ہیں. بہت سی مرتبہ دل توڑے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہوتا ہے کہ انسان کا دل ٹوٹتا ہے. تو اس کو برا نہ سمجھو، بلکہ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت قریب ہوتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا، حدیث قدسی، انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس ہوتا ہوں. اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دل کو آئینے سے تشبیہ دی کہ تو اس کو بچا بچا کے نہ رکھ کے کہیں ٹوٹ نہ جائے.
یہ آئینہ عجیب ہے، دنیا کا آئینہ اور میرر ہو، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن یہ دل کا آئینہ وہ ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی جب ٹوٹ جائے تو اس آئینہ بنانے والے اور دل پیدا کرنے والے اللہ کی نظر میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کے لیے ٹوٹتا ہے اور وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے، اور اس کی جو کرچیاں اور ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ کر پہلے سے زیادہ بہتر بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں ٹوٹی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو لوگ پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ دل ایسا ہے کہ اگر اللہ کے لیے ٹوٹے، ہاں اللہ کے لیے، لیکن دنیا کی چیزوں کے لیے جو دل ٹوٹتا ہے اور اس پر جو آنسو بہائے جاتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خاص کر کے ہماری مائیں بہنیں سنیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ کے رونے بیٹھتی ہے اور اتنے آنسو بہاتی ہے۔ اپنے اتنے قیمتی آنسوؤں کو دنیا کے انسانوں کے پیچھے مت بہاؤ، یہ تو اللہ کے لیے بہانے والے ہیں۔ اللہ کے لیے دل ٹوٹتا اور اللہ کے لیے آنسو بہتے تو بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے، امت کے حالات تبدیل ہو جاتے۔ تو جب اللہ کے لیے دل ٹوٹتا ہے، ہم کوئی نیکی کا کام کرنے گئے اور کسی نے حوصلہ توڑنے والا جملہ کہہ دیا، اب دل ٹوٹا اللہ کے لیے، ہم نے کسی کے ساتھ اللہ کے لیے بھلائی کی اور اس نے ہماری اس بھلائی کا ایسا رسپانس دیا کہ گویا ہم خود غرض ہے، سیلفش ہے، اس طرح کی کوئی بات کہی، دل ٹوٹا اللہ کے لیے، اس کو کچھ نہیں کہا، برداشت کر لیا، لیکن دل اندر ہی اندر ٹوٹ گیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ٹوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا جوڑیں گے کہ پھر یہ پہلے سے زیادہ بہتر بن جائے گا۔ تو جب اس طرح کے غم کے حالات آئے تو اس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور تعریف اللہ کی کرنی چاہیے، الحمدللہ، اور الحمدللہ نعمتوں پر شکر ادا ہوتا ہے۔ تو ایک غم آیا ہے، زندگی میں ہزاروں نعمتیں ابھی بھی موجود ہیں، عین غم کی حالت میں بھی بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، تو ان نعمتوں کو یاد کر کے الحمدللہ 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 کہو، تو آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہو جائے گا، ذہن منتقل ہو جائے گا اس غم سے اچھائی کی طرف، تکلیف سے نعمت کی طرف، تو ڈپریشن سے انسان نجات پا لیتا ہے، ڈپریشن سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ تو اللہ نے کتنا پیارا اصول بتایا۔ تو تسبیح و تحمید تو ہمارے غموں کا علاج ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، بڑی گھٹن تھی، ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں پانی میں ویسے ہی آکسیجن کم ہوتا ہے، اور پھر مچھلی پانی کے اندر اور پھر مچھلی کے اندر، تو اندر تو کتنا کم آکسیجن جائے، اور جب اتنا کم آکسیجن ملے تو انسان کو کتنی گھٹن ہوتی ہے، کتنا غم ہوتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کیا کہا دعا میں؟ لا الہ الا انت سبحانک، تسبیح پڑھی کہ اللہ میں زمین پر تھا تب بھی میرا معبود تو ہی، آج تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، تب بھی میں عبادت تو تیری ہی کروں گا، نعمت میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں، تکلیف میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں، خوشی میں بھی معبود تو ہی، غمی میں بھی معبود تو ہی، تو نعمت دے تب بھی تو میرا معبود اور تو غم دے تب بھی میرا معبود، میں ایسا نہیں ہوں کہ نعمت میں تجھے رب مانوں اور غم میں تجھے رب نہ مانوں، نہیں نہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، زمین پر تھا تب بھی تو ہی میرا معبود، آج سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں تب بھی تو ہی میرا معبود ہے، میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ تو جب میرا اچھا حال تھا، مالداری تھی، تب بھی معبود تو ہی، آج تنگ دستی آ گئی تب بھی معبود تو ہی، صحت میں تھا تب بھی اللہ تو ہی میرا معبود، اور آج بیماری ہے تب بھی معبود تو ہی۔ جب جو سی بھی حالت ہو، ہر حالت میں عبادت صرف تیری، یہ توحید بہت بڑا سہارا۔ پھر کیا کہا؟ سبحانک، اے اللہ آپ نے مجھے نبوت دی تھی اور آج آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، تو ایسی حالت میں جو آپ نے پہنچایا، آپ نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، سبحانک، آپ کی ذات تو ظلم سے پاک ہے، یہ حالت آپ کی طرف سے آئی ہے، یہ حالت آپ کی طرف سے آئی ہے، اور آپ ظلم نہیں کرتے، آپ ظلم سے پاک ہے، آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا، قصور آپ کا نہیں ہے، قصور میرا ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا، اپنے قصور کا اعتراف کیا، کچھ دعا نہیں مانگی حضرت یونس علیہ السلام نے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیجئے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اپنی اللہ کو عیب سے پاک بتایا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے معاف کیا۔ قرآن کہتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں غم سے نجات دی، گھٹن سے نجات عطا فرما دی۔
تو ہر طرح کے غموں سے نکلنے کا راستہ بھی کلمہ طیبہ جس کا پہلے دن بیان آیا، استغفار انی کنت من الظالمین جس کا دوسرے دن بیان آیا، اور تیسرا تسبیح کا بیان آج 2 دن سے آ رہا ہے۔ یہی ہمارے ہر غم کا مداوا ہے، ہر تکلیف کا علاج ہے، ہر پریشانی سے نجات کا راستہ ہے۔ ان اذکار کو مضبوطی سے پکڑ لیں، معنی سمجھ کر ہم پڑھیں، کلمہ طیبہ کا بھی اہتمام ہو اور استغفار کا بھی اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح و تحمید کا بھی اہتمام ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی خیر عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی خیر ملے گی، آخرت میں تو اتنی خیر ملے گی کہ ہم اس کو ابھی سوچ نہیں سکتے جنت کو کہ وہ کیسی ہے۔ وہ جنت ایسی ہے جو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، اور کسی کان نے آج تک سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا گزر تک نہیں ہوا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آج کل بہت سے ویڈیو چلتے ہیں، جنت کی آیتیں ہوتی ہے تو پیچھے کچھ اس طرح کے وال پیپر چلائے جاتے ہیں، اور اس طرح دنیا کے اچھے مناظر اور پہاڑ کا کوئی سین ہوتا ہے، اور اوپر سے کچھ پانی کے چشمے گر رہے ہیں، آبشاریں گر رہی ہے، اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہے۔ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی نعتوں میں اور اس طرح کی آیتوں میں سورہ الرحمن چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے اس طریقے کی چیزیں چلتی ہے، اور گویا کہ یہ تخیل اور یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جنت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جنت تو ایسی ہے کہ وہ کسی کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی، تو پھر اس کو تصور میں کیوں لائے؟ اس لیے اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کی چیزوں کو جنت کے طور پر پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جہنم کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے، جہنم والی آیتیں ہوتی ہے تو کچھ لاوا نکل رہا ہوتا ہے، ایسی آگ دکھائی جاتی ہے۔ نہیں، وہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں کوئی مناسبت ہی نہیں، وہ آگ ایسی ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ بہرحال ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تسبیح کا یہ کچھ معنی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آپ یہ مجلس کے اختتام کی جو دعا ہے اس کو بھی سوچ لیجئے، اس میں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید ہے، استغفار ہے، اور کلمہ طیبہ بھی ہے۔ وہی 4 چیزیں جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، ہر مجلس کے اختتام پر بھی اسی کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں اس کا بھی اہتمام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔